أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. معزز حاضرین اکرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اس سے پہلے کا جو مہینہ رجب، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، شعبان و شہری، شعبان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک امت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس مقام کو حاصل کرے، وہ مقصد تک پہنچے. اس کے لیے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوئے ہیں. ہم کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور مقصد حیات بتانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر اس مقصد تک کامیابی سے پہنچنے کے لیے کن راستوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی بتانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تمام انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستے کی تمہیں ہدایت دے دی ہے. اب تم چاہے تم شکر گزار بندے بنو یا کفر کرنے والے بنو. جہاں اللہ تعالیٰ صلاحیت دیا ہے مکمل طور پر، اور پھر ہمارے ہاتھ میں وہ طاقت، وہ قوت موجود ہے، وہ رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان میں. پھر ساتھ ہی ساتھ امتحان کے لیے شیطان کو بھی رکھا ہے، نفس کو بھی رکھا ہے. اب بندے کی آزمائش ہے اس میں، کیا وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے نفس کی تابعداری کر کے وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، یا پھر ہدایت یافتہ بن کر اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. اب وہ جانے کیسے پتہ چلے ہمیں؟ تو اس کے لیے راستہ بتانے والا بھی قرآن کریم ہے، اور امتحان لینے والا بھی قرآن کریم ہی ہے. قرآن کے ذریعے ہدایت بھی ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے، کوشچن پیپر ہے کہ آپ اس کو سالو کریے کہ کون سے درجے میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہیں، وہ بھی قرآن کریم بتاتا ہے. ہدایت کے راستے کے ساتھ ساتھ ایگزامینیشن پیپر بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، وہ خود قرآن بتا دیتا ہے. کہیں اور جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اپنا عمل ہے، اپنے عمل کا اگر جائزہ لیں ہم تو ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے کہ میں کس مقام پر ہوں.
اس لیے حضرت قبلہ کیا فرمائیں؟ حضرت قبلہ کا فرمان ہے کہ بعد جب قرآن پڑھو تو یہ دیکھو کہ تم وہاں کہاں پر موجود ہے، تمہارا مقام کہاں پر، اس لیے کہ قرآن میں سب کا مقام موجود ہے، مومن ہے، مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، سب کا مقام اس کے اندر معیار بتا دیا گیا ہے، اسٹینڈرڈ بتا دیا گیا ہے، پیمانہ بتا دیا گیا ہے کہ تم کس پیمانے پر اترتے ہو۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، کسی اور کو بتانے کی یا کوئی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیے اور دیکھیے کہ اپنا عمل کیا ہے، اپنے عمل کا اگر جائزہ لے لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو میں آج کے خطبے کے لیے سورہ المؤمنون کی چند آیات تلاوت کیا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مومن یقیناً کامیاب ہیں۔ اگر ہمارا معیار مومن کا ہے تو پھر مومن ہے تو کامیاب ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی ساتھ اب اس کا معیار بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو نیچے جو آیات ہیں ان کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہم کہاں تک اس پر اترتے ہیں، کہاں تک ہم مومن کہنے کے حقدار ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اگر مومن بن گئے تو یقیناً مومن کامیاب ہو گیا، مومن یقیناً کامیاب ہیں۔ تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع نماز میں۔ تو پہلا معیار اللہ تعالیٰ نماز کا رکھا ہے۔ اگر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں تو اپنے نمازوں کا جائزہ لیجئے۔ سب سے پہلے دنیا میں آپ کو کئی قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، جیسے حضرت اللہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ کوئی نماز کا چور ہے، اپنے سجدے کراتے ہیں اللہ کے پاس سے سجدے چھڑا کر، اور پھر دل کی نماز، کھانا دل کا نہیں کھاتے، پانی دل سے نہیں پیتے، لیکن نماز دل کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آسانی نظر آ رہی ہے اس میں۔ تو یہ کون بتا رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ آپ نماز ادا کریں گے ہی تو پتا چلے گا کہ آپ کے اندر خشوع خضوع ہے یا نہیں ہے۔ آپ نماز سے ہی چور ہو گئے تو آپ کو اندازہ ہی کیسا ہوگا کہ آپ کی نماز میں خشوع ہے یا نہیں ہے؟ نماز ہی نہیں ہے تو پھر پہلا معیار ہی اسی میں ناکام ہو جا رہے ہیں۔ پہلا معیار بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم فی صلاتہم خاشعون۔ تو مطلب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر جائزہ لیجئے کہ اس کے اندر خشوع خضوع ہے یا نہیں ہے۔ نماز ہی نہیں پڑھے تو بس نکل گئے آپ۔ جیسا اسکول میں ایڈمیشن ہوا، کلاسز ہوئے، اب ایگزام ہو رہا ہے، ایگزام ہال میں داخل ہوئے تو پھر کامیاب ہوتے نہیں ہوتے جب پتا چلتا، ایگزام لکھنے ہی نہیں گئے اور دعویٰ ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو کیا بیوقوف نہیں کہیں گے؟ ایسے ہی نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہیں، تو پھر یہ بیوقوف بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ تم اگر اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہو تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ان کی نماز میں خشوع خضوع ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، ہاتھ کدھر ہوتے ہیں؟ ہتھیلی اللہ تعالیٰ کی طرف، قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا لیا،
ہاتھ اٹھا لینا ایک محاورہ ہے کہ الگ ہو جانا. کوئی معاملے میں جب کسی پوچھتے کہ آپ اس میں شامل ہیں تو فوراً فطری طور پر انسان کا ہاتھ خود بخود اٹھتا ہے کہ نہیں میں اس میں نہیں ہوں. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں. ویسے بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اقرار کر رہا ہے کہ اللہ اکبر، اے اللہ تیرے سوا بڑا کوئی نہیں ہے، تو ہی بڑا ہے. سب سے پہلے کھڑے ہو کر یہ اقرار ہو رہا ہے اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے ٹھہرتے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. کوئی اس میں سب چیزیں شامل ہو گئے، سب چیزیں، بس صرف اور صرف اللہ تعالیٰ بڑا ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب اس کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اس کی تعریف، جس کو ثنا کہا جاتا ہے، کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے. اب یہاں سے اس کے بعد سب سے پہلی آیت جو پڑھ رہے ہیں وہ آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. پہلے تو کہہ دیے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اس کے بعد میں کہا جا رہا ہے کہ بس تعریف بھی تیری ہی ہے اور کسی کی تعریف نہیں ہے. اب دیکھتے جائیے آپ یہاں سے شیطان کیسا ورغلاتا ہے. جیسے ہی آپ یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو وہ تمام باتیں یاد آنے شروع ہو جاتی ہیں جو چھوڑ کے آئے تھے آپ. جس کو بھول کر مسجد تک آ گئے تھے وہ پورے باتیں یاد آنے شروع ہو جاتے. فلاں جگہ جانا ہے، وہاں یہ لینا ہے، اس کو یہ دینا ہے. کہاں یاد آتا؟ نماز میں یاد آتا. ڈیوٹی میں لگ جاتا شیطان کہ بس یہاں سے ہٹانا ہے. لیکن پھر کیسی نماز ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کی؟ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کیسی نماز ہے؟ نماز میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک جنگ کے موقع پر آپ کی پنڈلی میں تیر لگ جاتا ہے اور اس کی انی ٹوٹ جاتی ہے، لگی ہوئی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے. آپ جب بیدار ہیں، چل رہے پھر رہے ہیں، ویسے وقت اگر اس کو ہاتھ بھی لگا دیے تو اتنی تکلیف ہے کہ برداشت سے باہر ہے. ہاتھ لگانے نہیں دے رہے آپ، اتنی تکلیف ہے اس کے اندر. تو مشورہ کیا ہو رہا ہے؟ جب علی نماز میں کھڑے ہو جائیں تو یہ جو تیر کی نوک ہے اس کو نکال لیا جائے. جبکہ بے ہوش کر کے آج کل کے دور میں انجیکشنز لگا کے نکالا جا سکتا ہے، لیکن جب کیسا معاملہ، ہوش کا معاملہ کہاں پر ہے، کہاں ہوش ہے اور کہاں بے ہوشی کا عالم ہے، اندازہ لگائیے. جب آپ اللہ اکبر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں تو آپ کا تیر نکال دیا جاتا ہے. تیر کی جو کونا تھا تیر کا نکال دیا جاتا ہے. تو اندازہ بھی نہیں ہوتا، آپ کو احساس نہیں ہوتا. حضرت علی کو اتنے منہمک ہیں نماز میں. تو یہ ہوتی ہے نماز. ایسے منہمک بندے ہوتے ہیں جو اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں، ان کی نماز ایسی ہوتی ہے. جو ابھی نفس میں ملوث ہے، نفس ان کو بار بار دھوکہ دے رہا ہے، تو نفس کے جو نفس مطمئنہ میں جو آ جاتے ہیں ان کی نماز ایسی ہوتی ہے. ابھی جو امارہ میں ہوتے ہیں ان کی تو نماز کا ہی کیا کہنے، وہ تو ہے ہی دنیا میں لگے ہوئے. لوامہ میں جب آتے ہیں تو ہاں وہاں پر احساس ہوتا ہے. نفس لوامہ میں جب احساس ہوتا ہے بندے کو، امارہ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہاں گناہ کرنے کے بعد بھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. لیکن بندہ جب شریعت پر عمل کرتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کے بعد وہ نفس امارہ سے نکل کر نفس لوامہ میں آتا ہے. اب یہاں آنے کے بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے غلطی کا. جب گناہ ہوتا ہے احساس ہوتا ہے. تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے چھوٹا بچہ ہے. چھوٹا بچہ ہے جو چلنا سیکھ رہا ہے. چلتے چلتے وہاں کی آواز کے واسطے وہاں اندر ہی ہے بٹن، وہیں پر ہے.
تو نفس لوامہ کی مثال ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جو ابھی چلنا سیکھ رہا ہے. 2 قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے, 2 قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے, تو اس کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. ماں باپ یا کوئی اس کی جب انگلی پکڑ کر, اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتے ہیں تو پھر وہ چلنا سیکھ جاتا ہے. ایسا ہی نفس لوامہ میں جب آتا ہے بندہ, غلطی کرتا ہے پھر احساس ہوتا ہے, پھر غلطی کرتا ہے پھر احساس ہوتا ہے, ایسے وقت میں ایک مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ ہاتھ اس کو مل گیا تو پھر اب یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے جیسے مرشد کامل امام زمان جو ہدایات دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے, تو پھر یہ لوامہ میں سے نکل کر مطمئنہ میں آ جاتا ہے. وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر نماز میں مزہ آتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے بندہ, خاص طور پر نماز تہجد میں. نماز تہجد وہ نماز ہے جیسا کہ آپ برات میں سنیں کہ 15ویں شب شعبان کی اللہ تعالیٰ مغرب سے لے کر فجر تک آسمان اول پر آ کر آواز دیتا ہے. جو آوازیں آپ نے سنی کہ کیا کوئی عمر بڑھانا چاہتا ہے, رزق بڑھانا چاہتا ہے, مغفرت چاہتا ہے, وہ آواز دیتا ہے. تو وہ آواز اللہ تعالیٰ روزانہ لگاتے ہیں تہجد کے وقت. تہجد میں روزانہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. سننے والے بندے سنتے ہیں, اپنی عرض اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت تہجد میں ہوتی ہے. تہجد کے لمبے جو سجدے ہوتے ہیں اس میں جو گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے وہ دعا کامیاب دعا ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہوتا ہے. وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ جتنے آپ دیکھیں گے وہ سب تہجد گزار. حضرت قبلہ کا معاملہ, جب آپ ابھی مکمل طور پر نوجوانی کی عمر میں بھی نہیں پہنچے, 7 سال کی عمر سے فرض نماز کے آپ پابند ہیں, 9 یا 10 سال کی عمر سے آپ تہجد گزار ہیں, تہجد نہیں چھوٹی حضرت قبلہ عالم کی, تو پھر کیسا آپ کا معاملہ رہا ہوگا جب کیونکہ نوافل, قرب نوافل کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے, بندہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, جب وہ پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے, جب وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر سے بن جاتا ہے. اتنے قریب ہو جاتا ہے, یعنی گویا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وحی ہے, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک وحی متلو, ایک وحی غیر متلو. متلو مطلب تلاوت کی جانے والی وحی, جس کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں جو قرآن کریم ہے, یہ متلو ہے, تلاوت کی جانے والی وحی ہے. اور غیر متلو احادیث ہیں, یعنی آپ نے جو فرمایا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے, گفتگو فرمائی آپ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کوئی بات آپ کی زبان سے اللہ کے وحی کے علاوہ نہیں نکلتی. جو بھی فرمائے آپ, پھر آپ ہی اس کو بتا دیتے تھے یہ قرآن ہے, یہ جو بتا رہا ہوں میں یہ قرآن ہے, اس پہ تحریر کرو, تو یہ قرآن کریم ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہے؟ اللہ کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہوا. تو اب جو آپ کر رہے ہیں وہ یا اللہ کر رہا ہے, آپ پکڑ رہے ہیں تو اللہ پکڑ رہا ہے. ثبوت قرآن دے رہا ہے اس بات کا کہ جب بیعت لی جا رہی ہے کی کر کے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے وقت, تو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ہاتھوں کے اوپر, تمہارے ہاتھوں کے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے.
تو ہاتھ کس کا تھا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ حضور کا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے. پھر یہیں تک ہی نہیں، صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے فنا ہو گئے، کیسے ہم رنگ ہو گئے. اتنے ہم رنگ ہو گئے کہ صحابہ قتل کر رہے ہیں جہاد میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تم قتل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ قتل کر رہا ہے. اللہ کی طرف سے معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ صحابہ کر رہے ہیں قتل، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ آپ تیر نہیں پھینک رہے ہیں بلکہ اللہ پھینک رہا ہے. اس کی وہیں پر یہ صحابہ کرام کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم قتل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ قتل کر رہا ہے. اتنے ہم رنگ ہو گئے. ایسے جب ہو جاتے ہیں تب نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اللہ سے قربت کا مزہ آتا ہے. جب تہجد کا مزہ آتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے ہی کوتاہی ہے تو تہجد میں کیا مزہ آئے گا؟ اتنی تناسانی ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلنا ہی سوچ رہے ہیں، نکلنے کے لیے تو بھی تہجد رات میں اٹھنا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. جس کو اللہ سے پیار ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے تہجد کے لیے، اور جو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے وہ فرض نماز کے لیے بھی نہیں جاتا. ایسا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے حضرت قبلہ 7 سال عمر تھی میری کہ نمازی ہوں میں، کھیلتے وقت مصلی کا کمر کا پھٹکا. کیسا بتائے نمونہ اپنا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایسے بندوں کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. اور پھر صلاۃ کے معنی ہمارے پاس کیا قرآن کا مفہوم ہی ہے وہ کہ اس کے معنی تبلیغ کے ہوتے ہیں. صلاۃ کے معنی جب ایک مبلغ اسلام وہ اپنا حق ادا کرنے کے لیے میدانوں میں جاتا ہے، وہاں تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور پھر آ کر چند گھنٹے بھی سو نہیں پاتا کہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے، تو وہ تہجد کی نماز کا مزہ الگ ہوتا ہے. یوں ہی پڑھ لینا ایک الگ بات ہے، عمل کر کے اس کے بعد میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا گویا ایسا معاملہ ہے جیسے ایک شخص مزدوری کیا اور اس کے بعد میں وہ اپنا محنتانہ لے رہا ہے، اجرت لے رہا ہے. اجرت دینے والا لینے والا، اجرت جس سے کام لیا جا رہا ہے وہ کس حیثیت کا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق وہ کام کرتا ہے. اجرت دینے والا اپنی حیثیت کے حساب سے اس کو اجرت دیتا ہے. محنت کرنے والا اپنی حیثیت سے محنت کر رہا ہے، اور پھر اجرت دینے والا اس کی اپنی جو حیثیت ہے اس حساب سے اجرت دیتا ہے. یہ جو بخیل لوگ ہوتے ہیں ان کی بات چھوڑ دیجئے، جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. تو عام طور پر ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا سخی ہے، اس کے سامنے ہماری جتنی بھی محنت ہے وہ رکھ دیں ہم سامنے، پھر اللہ تعالیٰ اجر اس کے جو مقام و مرتبہ ہے اس حساب سے ہم کو اجرت دیتا ہے. محنت کرنا ہے تو جب مبلغ اسلام میدانوں میں جا کر وہاں پر مخالفت بھی جھیل کر آ کر جب سجدے میں پڑتا ہے، گر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. کیسی مدد آئی؟ صحابہ کرام اب رمضان کے مہینے میں بدر ہے، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ کیسے اپنی مٹھی بھر صحابہ کرام جو اپنی صلاحیت تھی وہ صلاحیت کو لگا دیا، جتنی صلاحیت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہوں. اور بتایا پھر اللہ تعالیٰ 313 ہے اور ایک لشکر جرار ہے 1000 کا، ان کے اوپر فتح نصیب فرماتا ہے. تو اس لیے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے بندوں کو نماز میں مزہ آتا ہے. یہ کامیاب ہے. قد افلح المؤمنون، کامیاب یہ ہے جس کو نماز میں مزہ آتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو مزہ آتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون،
اس کے بعد کا معیار بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو اپنی نماز کا جائزہ لو. خشوع خضوع ہے نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر سیکنڈ اسٹیپ، دوسرا معیار، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو سے منہ پھیرنے والے ہیں. لغو کس کو کہتے ہیں؟ بیکار. ایسی چیز ایک لغو ہے اور ایک لغو ہے. لغو جس کو کہتے ہیں لعب ہے، ایک لعب ہے. لعب مطلب کھیل تماشا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ، چلو مقابلہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن جو لغو ہے، لغو میں آتا ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا سوائے وقت گزاری کے. آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایگزام قریب ہے، کل ایگزام ہے. آج کیا وہ اگر واقعی اسٹوڈنٹ ہے، کام چور ہے وہ الگ بات ہے، پڑھائی چور اگر ہے تو نہیں ہے، لیکن اس کو واقعی دلچسپی اگر ہے تو کیا دوسرے دن ایگزام رکھ کر وہ کھیل کود میں مصروف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کہ ایک ایک لمحہ میرے لیے قیمتی ہے، اس لیے میں اسٹڈی کروں گا تاکہ کل امتحان میں مجھے جواب لکھنا ہے. ایسا ہی بندہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، اپنے ایک ایک لمحے کا جائزہ لیتا رہتا ہے کہ کیا یہ میرا لمحہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزر رہا ہے یا پھر میرا لمحہ شیطان کی پیروی میں گزر رہا ہے، نفس کی پیروی میں گزر رہا ہے. ایک ایک لمحے کا جائزہ لیا جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماہم والذین هم عن اللغو معرضون، اس لیے وہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں لغویات سے. جہاں پر وقت گزاری، بیکار باتیں، ٹھٹا مذاق ہو رہا ہے، وہاں پر شامل نہیں ہوتے. جو لغویات میں شامل ہیں، جو اپنا وقت گزاری کر رہے ہیں، جو رات کے 1 2 بجے تک بیٹھتے ہیں صرف اور صرف مسخرے پن کے لیے، شکایتیں کرتے ہوئے، لوگوں کے غیبتیں کرتے ہوئے جو لوگ وقت گزارتے ہیں، وہ اپنا جائزہ لیں کہ رات آرام کے لیے دی گئی ہے. ابتدائی وقت آرام کا، رات کے ابتدائی وقت آرام کا ہے، اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ تہجد کا ہے. تو کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ اگر ہم رات میں 2 2 3 3 بجے تک بیٹھ رہے ہیں تو کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ تو خانقاہ سرور عالم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو خانقاہ آباد کی گئی ہے، اور پھر صرف زبانی یہاں پر جمع خرچ نہیں ہے، نام رکھنے والے حضرت قبلہ عالم جو نام رکھے ہیں، آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھ لیجیے آپ، کہاں پر نفس کا اس میں شمار ہے، کہاں اس میں شیطانی عمل شامل ہے. دیکھیے اور جائزہ لیجیے اپنے آپ کا کہ ہم بھی حضرت قبلہ عالم کے نام لے ہوا ہے تو ہم کس مقام پر ہیں، ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے. ہم کو یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. صرف نام لینے سے اللہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے پاس عمل کا معاملہ ہے. عمل کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. اگر ہے عمل تو آؤ یہاں پر. جیسے ایک ڈگری بتا دی جاتی ہے کہ یہاں پر یہ پوسٹ خالی ہے، اس پر آپ کو فائز کیا جائے گا، ویکینسی ہے یہاں پر، آئیے. تو منہ اٹھا لے کے چلے گئے تو نہیں بلا لیتا آپ کو اندر. اس سے پہلے وہیں پوچھتا آپ سے کیا کیا سرٹیفکیٹس ہیں آپ کے پاس، کیا آپ اس کے معیار پر اتر رہے ہیں، آپ ہے آپ کے پاس؟ ہاں اس قابل ہیں تو پھر آپ مقابلے میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ مقابلے میں بھی شامل نہیں ہیں آپ، گیٹ آؤٹ، ہکال دیے جاتے ہیں. ارے میں فلاں کا فلاں ہوں. یہ نہیں ہے، یہاں پر عمل ہے. حضرت قبلہ کا عمل یہاں پر رکھا گیا ہے. حضرت قبلہ کے عمل کو دیکھا جائے گا، آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا. وہ تو کامل وجود ہیں، اندر ہمارے نقائص ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتا ہے؟ سب سے زیادہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ میری نیت کیا تھی، کیا میری نیت وقت گزاری کی تھی یا پھر غفلت سے ایسا معاملہ کچھ ہو گیا. اگر کچھ غلطی سے ہو رہا ہے، سہو ہو رہا ہے، معافی ہے. سوچ سمجھ کر اگر وقت گزاری کر رہے ہیں اس کے لیے معافی نہیں ہے، ہرگز معافی نہیں ہے. اس لیے لغویات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو، ورنہ پھر
ہے بہت سے راستے اور قرآن میں، وہ چھوڑ دیجیے آپ، لیکن یہاں پہ جو معیار بتائے جا رہے ہیں وہ مومن کے لیے بتائے جا رہے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو پاکیزگی کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی اب رمضان ہے، عام طور پر لوگ اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف رمضان میں دینا نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس مال ہے، نصاب اس کا ہے، اس سے زیادہ، اس کے اوپر 1 سال گزر جائے، چاہے وہ مہینہ رمضان کا ہو کہ محرم کے ہو، رجب کا ہو کہ شعبان کا ہو، 1 سال جیسا ہی ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اب رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں کہ رمضان کا معلوم ہے کہ نفل پڑھے اگر تو فرض کے برابر اس کا ثواب ہے، اور پھر بہت زیادہ ثواب کا اس کے اندر ذکر ہے، اس لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ لیکن ضروری رمضان میں نکالنا ہی نہیں ہے کہ آپ کے سال ہو گیا اور پھر محتاج سامنے موجود ہیں آپ کے، لیکن آپ انتظار کرتے بیٹھے ہوئے ہیں رمضان کا، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ جب وقت ہو گیا اور پھر سامنے آپ کے موجود ہیں محتاج، ضرورت مند دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ فوراً اس میں سے دے دیجیے۔ یہ ہوتی ہے زکوٰۃ۔ پھر زکوٰۃ مال کی بھی ہے، زکوٰۃ جان کی بھی ہے، زکوٰۃ جسم کی بھی ہے، زکوٰۃ وقت کی بھی ہے۔ آپ جہاں تک سوچتے جائیں اس میں ہر ایک میں زکوٰۃ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی ہے۔ جیسے آپ سونا لے جاتے ہیں دکان پر بیچنے کے لیے، تو وہ پھر دیکھتے ہی اس کی چمک، ہاں لیجیے اتنے پیسے، کوئی بھی بیوپاری نہیں دیتا آپ کو، بلکہ اس کے اوپر پھر وہ پہلے تو سلی پہ گھستا ہے، کالے پتھر کے اوپر دیکھتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں آیا، پھر اس کے بعد تیزاب میں ڈالتا ہے، اور اس کے بعد جب معاملہ ہوتا ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ وہ جو چمکدار چیز دیے تھے آپ، وہ جلا کے لا کے کہتے ہیں کہ اتنی قیمت اس کی آ رہی ہے، ارے یہ ہے، اتنی اچھی چیز دیا تھا میں چمکدار، ہاں یہ ہے، امتحان سے گزرنے کے بعد یہ عالم ہوا ہے۔ ایسا امتحان سے اللہ تعالیٰ بھی گزارتا ہے، اس کے بعد اللہ کی نظر میں مقبول ہوتے ہیں۔ رب کے محبوب و مقبول 72 تن میں میرے 2 بچے بھی تھے، 14 اور 16 سالہ، گھر میں بیٹھ کے، خانخواہ میں بیٹھ کے، فرمایا حضرت اللہ، یہ عمل میدان میں ہے، 72 تن ہے، ادھر ہزاروں کا لشکر جرار ہے، جس کے پاس تمام اسلحہ ہیں، یہاں ٹوٹے پھوٹے چیزیں ہیں۔ وہاں جب کھڑے ہو گئے تب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب کے محبوب و مقبول 72 تن میں۔ جب محبوب و مقبول ہوتے ہیں، سونا جب اصلی حالت میں آتا ہے، جب آنکھ سے تپ کر نکلتا ہے، جن بھون کر، جب اس کی قیمت آتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اندر میل بہت ہے، وہ میل چاہے مال میں ہو، وقت میں ہو، زندگی میں ہو، اخلاق کردار میں ہو، تعلیم میں ہو، کہاں کہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے، سب پر اس کو لاگو کیا جا سکتا ہے کہ جب تک آپ پاک و صاف نہیں ہو جاتے، پھر وہ مومن کے معیار پر آپ جب تک نہیں آ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، فاعل ہیں، وہ عمل کرنے والے ہیں زکوٰۃ کے اوپر، عمل صرف باتیں نہیں، عمل ہو رہا ہے۔ کیسا عمل؟ حضرت قبلہ عالم کا معاملہ، آپ کے چاہنے والوں کا معاملہ کیسا ہے؟ ہر قرآن کی آیت پڑھ لو اور پھر دیکھ لو ان مبلغین اسلام کو کہ حضرت قبلہ عالم کیسے تیار کیے۔ اپنے جیسا ایک کسی کو بنانا، اسکول میں اگر کوئی سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کی طرح وہ سبجیکٹ ایک اسٹوڈنٹ پڑھا لیں، آپ اس کے اوپر اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، پھر بھی وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کچھ کر لیا تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر تو عملی طور پر ہے قرآن کریم کا معاملہ، کیا نہیں ہے مبلغین کا معاملہ؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کیسا عمل ہے؟ زندگی پوری اپنی لگا دیے، پاک و صاف کر دیے قرآن کریم کے عمل میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری میں، تمام زندگی کا ایک ایک لمحہ لگا دیے، ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے، بلکہ جو لمحہ ہے۔ اس لیے رمضان میں جب بندہ روزہ رہتا ہے، اور روزہ رہنا ضروری ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے کے جمعہ میں اس کے بعد آپ سنیں گے وہ بات کو کہ تم اگر تکلیف سے روزہ رہتے ہیں تو تمہارے لیے بہترین ہے، بہتر عمل ہے،
کس لیے کہ تم اگر روزہ رہو، سومو فصحو، تم روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزہ رہ کے ہم بیمار پڑ جائیں گے، روزہ رہ کے ہمارے کو کیا ہوں گا، زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے نا۔ روزے کی حالت میں مرنے سے بہتر اور کیا ہے؟ اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ میدان جہاد کی سب سے بہترین موت ہے، اور اس کے بعد میں اگر آپ نماز میں ہیں یا روزے میں ہیں، قرآن کی تلاوت میں ہیں، یہ موت اگر آ جائے تو کتنی پیاری موت ہے۔ کیا موت سے ڈر رہے ہیں؟ موت سے ڈر کر اللہ کے احکام کو چھوڑ رہے ہیں، جس نے سب کچھ دیا تمہارے کو، حیات اسی نے دی، تندرستی اسی نے دی، جسم اسی کا دیا ہوا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنے کے لیے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکلیف سے تم اگر روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اگر بہتر کہہ رہا ہے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ چیز مت کھائیے آپ یا یہ کھائیے آپ، نہیں ڈاکٹر صاحب میرے کو یہ پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے تو جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری کیپسول نہیں کھائی جاتی ہے، گولی بہت کڑوی ہے، ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے بولے لوگ بہت کڑوی ہے، ٹھیک ہے اس کو وار کے پھینک دو، کم ہو جاتا آپ کو، تو کم ہوتا نہیں ہوتا، کھانا پڑتا ڈاکٹر کے کہنے پہ۔ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صحت مند ہو جاؤ گے، بہتر ہی ہے تمہاری، تو پھر ہم روزہ رکھنے میں کیوں پیچھے ہٹے؟ تو مبلغین اسلام کا روزہ کیسا ہے؟ جب سے اپنی زندگی وقف کی ہے، بس کبھی بھی موت آ جائے کامیاب موت ہے اس حال میں، اس لیے کہ ہم روزہ ہے، روزے میں اگر آپ سو گئے وہ بھی عبادت میں شامل ہے، خاموش ہیں تسبیح میں شمار کیا جا رہا ہے، کیسا نفل پڑھ رہے ہیں فرض کا اس کا ثواب مل رہا ہے۔ ایسا ہی ایک مبلغ اسلام کسی حالت میں بھی رہو اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو لوگ سمجھتے تھے کہ آپ سو گئے، لیکن سوتے نہیں تھے آپ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو رہتی تھی، آپ کشف ہوتا، مکاشفات ہوتے ہیں، اچھے خوابیں بتائے جاتے ہیں، بشارتیں سنائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے آیت الکرسی میں ابتدائی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند ہے نہ اونگ ہے نہ غفلت کا اثر ہے، غفلت کا بھی اثر نہیں ہوتا، نیند بھی نہیں ہوتی، اور پھر اس کے اوپر نیند بھی نہیں ہے، خوف بھی اس کے اندر، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ معاملہ اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کے فاعل ہیں، مطلب ہر لمحہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، پاک و صاف ہیں۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ آنکھ پھٹی ہوئی نہیں ہونا، کان کٹا ہوا نہیں ہونا، دم کٹی ہوئی نہیں ہونا۔ جانور کاٹ رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، خون بہا رہے ہیں گلے سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا کٹے ہوئے، مطلب عیب نہیں ہونا اس کے اندر، تمام عیبوں سے بے عیب ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ چنتا ہے اللہ والوں کو جو بے عیب ہوتے ہیں۔ اللہ چننے کے بعد اب اس کے اوپر فرض بن گیا اس بات کا کہ میں پھر آگے ایسے ہی بے عیب رہوں، یہ نہیں کہ میں پہن لیا لباس آگے اللہ کے دربار میں اب جو چاہے بے توری کر سکتا ہوں، تو زیادہ پکڑ ہے۔ جیسا عام شہری ہے، اگر وہ بغیر ہیلمٹ کے جا رہا ہے تو کوئی فوٹو نہیں ڈالتا اخبار میں، اگر پولیس والا یونیفارم کے ساتھ بغیر ہیلمٹ کے جا رہا تو دوسرے دن اخبار میں فوٹو آ جاتی کہ دیکھو یہ قانون کو لاگو کرنے والا خود قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایسا ہی ہمارا حال ہوتا ہے، اس لیے ہم کو دیکھتے ہیں لوگ کہ یہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لوگوں سے بے توری نہیں ہوتی، غلط حرکت نہیں ہوتی، سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں ہوتا، یہ ذہن میں ہے ان کے۔ جیسے اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں خاموش کسی کام میں ہیں، کوئی بازو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ سن لیتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ میں تھوڑی سی بھی وہ غلطی کیا فوراً متوجہ ہوتے ہیں، کام میں رہتے ہوئے بھی فوراً توجہ جاتی ہے، ارے یہ غلط پڑے نا آپ یہاں پہ، جبکہ ہم ادھر اس طرف کان دھرے ہوئے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی کان میں جب آواز آتی ہے تو جہاں غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم کو یاد ہے تو اس کے واسطے فوراً یہ اثر ہوتا ہے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے۔
ایسا ہی یہ مبلغ کا جو معیار ہے حضرت قبلہ عالم کو دیکھ کر قائم کیا گیا ہے. یہ معیار کو دیکھتے جہاں بھی ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو ٹوک دیتے ہیں لوگ. تو سامنے والا اگر مبلغ یہ کہے تم اپنا حال تو دیکھو پہلے, ہم یہاں تک تو پہنچے کم سے کم, تو انہیں آپ کو جو ٹوک رہا ہے اس لیے نہیں ٹوک رہا کہ آپ کو ٹوکنا یا آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت قبلہ کا عمل ایسا نہیں ہے, آپ ایسا عمل کر رہے ہیں. آپ نام لے رہے ہیں حضرت قبلہ عالم کا, حضرت قبلہ عالم کے نام پر لباس پہنے ہوئے ہیں, اس کے باوجود آپ حضرت قبلہ عمل کے عمل کے خلاف عمل کر رہے ہیں, اس لیے وہ ٹوک رہا ہے. اس کو محبت ہے حضرت قبلہ عالم سے, حضرت قبلہ عالم کے عمل سے. اس لیے والذین هم للزکاۃ فاعلون کہ ہر لمحہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے, ہر لمحہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے. اس کے بعد والذین هم لفروجهم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین, مگر اپنی بیویوں سے یا ان سے جن کے ان کے داہنے ہاتھ مالک ہوئے تو وہ ملامت کیے نہیں جائیں گے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, لیکن جو اس سے آگے نکلنا چاہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ حدود بتا دیا, وہ حدود کے اندر رہنا ہے. اگر اس کو پھلانگ لیے تو پھر اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہو جاتے ہیں. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں. کیسا معاملہ, اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا ایک لفظ اپنے اندر سمندر رکھتا ہے, بحر بے قرار رکھتا ہے, جو ناپا نہیں جا سکتا. کیا فرما اللہ تعالیٰ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اپنی جو امانات ان کے پاس ہیں اس کا وہ خیال رکھنے والے ہیں. امانت عام طور پر ذہن میں کیا ہے, کوئی چیز لا کے رکھ دیے ویسی ہی اس کو واپس کر دینا, یہ امانت ہے, یہ عام بات ہے امانت. لیکن اس سے وسیع معنی ہے. کیا آپ کے پاس امانت نہیں ہے؟ آپ اگر پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے پاس اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا امانت ہے. اللہ کل پوچھے گا آپ سے اس بات کے بارے میں. اور پھر اگر آپ بہن کے بھائی ہیں تو بہن کی عزت, اس کی حرمت آپ کے پاس امانت ہے. آپ بھائیوں کے بھائی ہیں تو پھر بھائیوں کا خیال رکھنا آپ کے پاس امانت ہے. اس سے بڑھ کے اور آگے بڑھیے, آپ محلے میں ہیں تو پھر آپ کے پڑوسیوں کا خیال رکھنا امانت ہے. آپ شہر میں ہیں, شہریوں کا خیال رکھنا آپ کے پاس امانت ہے. آپ کے پاس جو صلاحیت ہے, جو کچھ صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہاں تک کہ آپ اگر جماعت سے جڑے ہوئے ہیں پھر جماعت کے بزرگوں کی قدر کرنا اور ان سے علم حاصل کرنا یہ وقت کی امانت ہے آپ کے پاس. کل پوچھ ہوگی آپ سے کہ یہ بزرگ آپ کے سامنے موجود تھے, ان کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا, آپ نے ان کی کتنی بات سنی, کتنی انسنی کی, کیا آپ کے دل میں کبھی ان کے ذریعے سے ان کو ذلیل کرنا یا ان کا مذاق اڑانا دل میں آیا تھا آپ کے, بجائے اس کے یہ آتا کہ ان کی کچھ عزت کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا. یہ امانت ہے آپ کے پاس. امانت صرف پیسہ رکھنا نہیں ہے, ایک ایک لمحہ امانت ہے اللہ کی ہے. اللہ پوچھے گا کل تم سے کہ تم جب جماعت سے جڑے ہوئے تھے, تمہارے پاس جماعت کا یہ عہدہ تھا, تو تم نے اس عہدے کا کتنا حق ادا کیا. کیا صرف عہدہ نام کا لے کر اپنے آپ کو میں بڑا ہوں کہہ رہے تھے, یا پھر کیونکہ اسلام میں جو مخدوم ہوتا ہے وہ اصل میں خادم ہوتا ہے, خدمت کرنے والے کو ہی بڑا بنایا جاتا ہے اسلام میں, مانگنے والے کو بڑا نہیں بناتے اسلام میں. مجھے یہ عہدہ چاہیے, اگر کوئی یہ کہہ دیا تو وہ لالچی ہے, اس کو عہدہ دینا نہیں ہے, بلکہ عہدہ خود جماعت اس کو, اس کے کام کو, اس کے عمل کو, اس کے قربانیوں کو دے کر اس کو عہدہ دیتی ہے کہ یہ عہدہ ہم دے رہے ہیں تو یہ اس کے پاس امانت ہے, اس کا یہ حق ادا کرے گا, اس لیے دے رہے ہیں. ہم کو بھی جائزہ لینا پڑتا ہے کہ ہم اگر عہدہ لیے ہیں تو پھر ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں. اب اس طریقے سے ہر بات کو سوچتے جائیے. آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، امتی ہونے کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں. ایسے ہی سوچتے جائیے. ہم حضرت قبلہ کا نام لیوا ہیں تو پھر حضرت قبلہ کا ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں. حضرت قبلہ 7 سال کی عمر سے نماز نہیں چھوڑے اور ہم پھر نماز چھوڑ کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حضرت قبلہ کے چاہنے والے ہیں. کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ حضرت قبلہ عالم اپنی تمام تر صلاحیت کو دین اسلام کے لیے قربان فرما دیے اور پھر ہم اپنے مصروفیات میں مصروف ہیں، دنیاوی مصروفیات میں، پھر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حضرت قبلہ کے چاہنے والے ہیں. تو کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ امانت ہے ہمارے پاس. ایسے آپ سوچتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تمام باتوں کا اللہ کے پاس ہم کو جواب دینا ہے. آنکھ امانت ہے اللہ کی، زبان امانت ہے اللہ کی. کیا آنکھ سے تم غلط چیز دیکھو گے تو کیا وہ حق ادا ہوا؟ زبان سے گالی دیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، کیا حق ادا ہوگا امانت کا؟ نہیں ہوگا. ہاتھ پیر سب یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ امانتوں کا حق ادا کرنا ہے. جس لیے دیے گئے وہ کام کرنا حق کی امانت ہے، امانت کا حق ادا کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن وہ ہیں جو کامیاب مومن ہیں. ان کے لیے فرما رہا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. عہد جو کر رہے ہیں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، دین اسلام کے پھیلانے کے لیے ہر وقت جان اور مال سے تیار رہوں گا. اس کے اندر کوئی اور بات ہے؟ کہیں ہے کسی کی غیبت کروں گا، کہیں ہے کسی کی ٹانگ کھینچوں گا، کہیں ہے کسی کے لیے برا کہوں گا؟ ہے یہ جہاں عہد کر رہے ہیں. عہد میں کیا ہے؟ ہر وقت دین اسلام کے پھیلانے کے لیے جان اور مال سے تیار رہوں گا. تو بچا کیا اس کے اندر؟ جان بھی اس کے لیے ہے، مال بھی اس کے لیے ہے. تو اب وقت کس کے لیے ہے؟ وقت کمانے کے لیے ہے آپ کا، تو مال آیا آپ کے پاس. مال کس کے لیے ہے؟ اللہ کا مال ہے. ایسا مال کمانا بھی نیکی ہے. آپ عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اس نیت سے کما رہے ہیں آپ کہ میں دین اسلام کی خدمت کروں گا. یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص گھوڑا پالتا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کے اوپر تجارت بھی کر رہا ہے، جا رہا آ رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اگر وقت جہاد آئے گا تو میں اس گھوڑے پہ بیٹھ کر جہاد کروں گا. اس کی نیت کیا ہے؟ اس گھوڑے پہ بیٹھ کر میں جہاد کروں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تجارت وغیرہ کرتے ہوئے بھی جس کو دانہ ڈال رہا ہے، ایک ایک دانے کے عوض اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں نیت کی وجہ سے. صرف نیت یہ ہے کہ میں جہاد کروں گا اس گھوڑے پر بیٹھ کر. ایسا ہی اگر کوئی کما رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں دین کی راہ میں لگاؤں گا تو اس کا وہ کمانا بھی عبادت میں شامل ہے. اگر دنیا کے کمانے کے لیے ہے کہ میں بلڈنگ بناؤں گا، میں فلاں کروں گا، بڑے بڑے کاریں خریدوں گا، تو پھر وہ جا رہا ہے غارت کے گڑھے میں. کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، نیت اگر یہ ہے تو پھر وہ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اگر کوئی نیت یہ رکھ رہا ہے میرا ہر معاملہ، میرے بچے، میرا مال اور میرا وقت جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، جب بھی ضرورت رہے گی ہر وقت میں تیار رہوں گا، تو وہ معاملہ اگر ہے تو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. پہلی آیت میں بھی وہی تھا نماز سے تعلق سے، اس کے بعد میں بھی آیت میں وہی ہے. اب اس طرح سب کرنے کے بعد ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ادھار معاملہ نہیں ہے، کچھ بھی سب نقد ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کیا ملیں گا؟ اولئک هم الوارثون. کون ہے وہ؟ یہی وارث ہیں. کہہ کے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہ سب کریں گے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ وارث بنا دیا جا رہا ہے. وارث کس کو کہتے ہیں؟ کچھ دیے کچھ رکھ لیے ہمارے پاس، اس کو وارث نہیں بولتے. جو دے دیے سب اس کا ہو جاتا. وراثت میں جو بات آتی ہے، جو دیے جس کے نام پہ دیے اس کا ہو گیا، اب اس کے پاس سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہاں وہ تقسیم کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس سے چھین نہیں سکتا کوئی بھی. تو فردوس کو ورثے میں لیتے ہیں اور اسی میں رہیں گے. اس لیے آپ عام طور پر کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تو جنت الفردوس مل رہی کس کی ہے؟ وہ مقام عطا فرما مانگ رہے ہیں، لیکن ہے کس کی؟ کس کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ پورا فردوس کس کو دے رہا ہے؟ ان کو دے رہا ہے جس کی ابھی خوبیاں بیان کی گئی ہیں.
یہ خوبیاں اگر پیدا ہو گئی تو پھر فردوس مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، فردوس تقسیم کرنے والے بن جاتے ہیں. پھر جہاں چاہا جنت کو بنا ڈالا، جہاں بیٹھتے ہیں جنت بنا دیتے ہیں. جنت کو مانگتے نہیں پھرتے یہ، بلکہ جنت کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں. جب یہ مقام پر پہنچ جاتے ہیں، وہی ایسے مبلغین اکرام کو، مبائن کو حضرت قبلہ بنائے ہیں کہ بس یہ ہمارے مقام اپنا سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سے دین کی خدمت لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم ورب الحلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کریم کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہے. سورہ فاتحہ اگر سمجھ میں آ گئی تو پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اس کی ابتدا ہی یہ ہو رہی ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب کون اللہ تعالیٰ ہے، اس کے صفات آگے بیان کیے جا رہے ہیں. تو تمام تعریف جب ہم اللہ کی کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں اور پھر ہم کو اس بات کا علم ہے کہ یہ پیچھے میں جو حکم دیتا ہوں اس کی مخالفت کرتا ہے اور سامنے آ کر میری تعریف کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام طور پر منہ چاٹو بولتے ہیں. سامنے منہ پر تعریف ہو رہی ہے تو سامنے جو حکم ہوا وہ تو عمل نہیں ہو رہا، لیکن آ کے پھر سامنے تعریف کر رہے ہو، آپ بہت بڑے ہیں، بہت فلاں ہیں، سنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے اندازہ ہے تم اس مقام کے نہیں ہیں میرے دربار میں رہنے کے، نکل جاؤ یہاں سے. وہی یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ تم جہاں پر ہیں وہاں پر صرف اور صرف اللہ کی حمد ہونا چاہیے اور کسی کی حمد نہیں ہونا. اللہ کی حمد مطلب ٹھہر کے الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہوئے ٹھہر جانا، یہ نہیں. وہاں پر جو حکومت قائم ہے وہ حکومت اللہ کی حکومت ہو. جہاں پر تم موجود ہیں وہاں صرف اور صرف الملک، کس کا ملک ہے؟ یہ اللہ کا ملک ہے. ملک ماس کے ملک خدائے ماس، جو ملک ہے جو نظر آ رہا ہے وہ تمام میرا ملک ہے، میری ملک ہے، جائیداد ہے، کیونکہ یہ اللہ کی جائیداد ہے، اللہ کا ملک ہے. جب بندہ اللہ والا جب کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا اپنا کچھ باقی نہیں رہتا، اس کا ہر عمل اللہ کا عمل ہو جاتا ہے. یہ جو عمل کر رہا ہے وہ اللہ کا عمل ہو جاتا ہے. تیر پھینک رہا ہے تو اللہ تیر پھینکتا ہے، قتل کر رہے ہیں تو اللہ قتل کر رہا ہے. یہ جب بولتا ہے وما ينطق عن الهوى، اپنے حوث سے کچھ نہیں کہتا، اللہ کہہ رہا ہے. وہاں پر اس مقام پر اللہ بندے کو لانا چاہتا ہے اور وہ لا کے حضرت قبلہ عالم اس مقام پر ٹھہرا کر بتائے. حضرت قبلہ عالم تو خود اس کے اوپر موجود ہیں مقام پر، لیکن اپنے ساتھیوں کو بھی اس مقام پر لا کر بتائے. 1400 سال میں کوئی ایسی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ جو اپنے ساتھیوں کو ہم رنگ بنایا ہو. ہم خیال بنا سکتے ہیں لیکن ہم رنگ نہیں بنا سکتے. اس لیے کیسا معاملہ جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدیق دیندار جا رہے ہیں، مبلغ اسلام جا رہے ہیں، نہیں کہتے کوئی بھی دیکھو صدیق دیندار جا رہے ہیں. ایسا اپنے رنگ میں ہم رنگ کر لیا حضرت قبلہ، ایسا رنگین کر دیے، عمل ایسا کر دیے کہ جو عمل ہو رہا ہے وہ عمل حضرت قبلہ عالم کا عمل نظر آ رہا ہے. ایسے اپنے آپ کو فنا کر دیے. یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تمہارے عمل سے، تمہارے بیان سے، تمہارے کہنے سے، ہر معاملے سے
اللہ کی تعریف ہی نظر آئے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم انا نحن نصلي على سيدنا مولانا محمد المولى شان ماهر الانسان عاشر الانسان رحمة للعالمين سيد الانبياء والمرسلين سراج الاولين والاخرين حزبه حزب الله دينه دين الله قبلته بيت الله ومن يطيعه فقد طاع الله في مرتبة الغيب والله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه والبراق والرفرف مركبه إلى وراء الوراء سفره مقام الأحدية مقامه هو كافة للناس أمته أخرجت للناس كتابه بيان للناس هو رسول إلى الناس جميعا أصحابه مثيل الأنبياء الأرض كلها له صلى جعل الله له مال الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول أمين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأهله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وتم أكبر.